السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور میں آج آپ سب کو گھی نکالنا بتاؤں گی، جو کہ بہت ایزی پروسیس ہے۔ پہلے جب میری امی یا میری ساسو ماں کو دیکھتی تھی، وہ جب گھی نکالتی تھی نا، تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ان لوگ ایک دم الگ پروسیس سے گھی نکالتی تھی، جو مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آتا تھا، اور مجھے کبھی نہیں لگتا تھا کہ میں گھی نکال پاؤں گی۔ پھر میں نے یہ ٹرک اپنایا، اور جیسے امی لوگ کیا کرتی تھی نا کہ مکسر میں اس کو گرائنڈ کرتی تھی یا ہاتھ سے بہت پھینٹتی تھی۔ پتہ نہیں، ہم اتنا غور سے تو نہیں دیکھتے تھے، ہلکا پھلکا کبھی دیکھے ان لوگ کو نکالتے ہوئے، کیونکہ جب ہم چھوٹے رہتے ہیں نا تو ہمیں یہ سب چیز پہ اتنا انٹرسٹ نہیں رہتا ہے، تو ہم غور سے نہیں دیکھتے ہیں۔ لیکن جب اب ہمیں یہ سب چیز میں انٹرسٹ ہوا تو ہم دھیان دیتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ ہی میں نہیں آتا تھا، اور میں کیا کرتی ہوں نا، ملائی کو فریزر میں رکھتی ہوں۔ یہ اتنا بڑا ڈبہ ہے میرا، اور جب یہ ڈبہ بھر جاتا ہے نا تو 1/2 kg ہو جاتا ہے، کبھی اس سے تھوڑا کم بھی نکلا، تو پتہ نہیں اس بار تھوڑا کم نکلا، نہیں تو اور بار نا 1/2 kg کے آس پاس گھی میرا نکل جاتا تھا۔ تو میں کیا کرتی ہوں، سیدھا ایک کڑھائی میں اس کو ڈال دیتی ہوں اور اس کو چھوڑ دیتی ہوں۔ جب یہ پورا میلٹ ہو جاتا ہے تو دھیرے 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 بیچ میں آ کر کے نا میں چمچ چلاتے رہتی ہوں، اور پھر یہ گھی نکل جاتا ہے۔ اتنا ایزی پروسیس ہے، اور مجھے لگتا تھا کہ بہت ٹف ہوتا ہے۔ تو بس یہاں پہ میں گھی نکال رہی تھی، اور آپ سب دیکھتے رہیے گا، بہت ایزی ہے۔ میں نے اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا، میں کچھ بھی نہیں ڈالی، نہ پانی نہ کوئی اور چیز، بس سمپل سا گھی نکل گیا۔ ٹھنڈا ہوا تو اس کے بعد میں اس کو دوسرے کنٹینر پہ ٹرانسفر کر دی، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو 2025 آ چکا ہے، ایون آج 20 دن ہو گیا ہے، 20 days ہو گئے ہیں آج، اور ہمیں اپنی کچھ عادتوں کو بدلنا چاہیے۔ جیسے ہمیں کچھ نیا سیکھنا چاہیے، ایسے نہیں بس جیسے ہم پہلے زندگی گزارتے تھے، بس اسی طرح سے ہم اپنی زندگی گزارے، کھا لیے، پی لیے، سو گئے، ٹی وی دیکھ لیے، موبائل دیکھ لیے، کسی سے بات کر لیے، بس ہو گیا۔ آج کا دن ختم ہو گیا، کل بھی پھر اسی طرح سے ختم ہو گیا۔ اب وقت بہت جلدی جلدی پار ہو رہا ہے۔ پہلے کے وقت میں برکت تھا، لیکن اب کے وقت میں بالکل بھی برکت نہیں ہے۔ ہفتہ تو 2 دن میں گزرتا ہے، اور مہینہ ہفتوں میں۔ تو بس ہمیں کچھ کرنا چاہیے لائف میں، کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ نیا کرنا چاہیے، یا کچھ اچھا کرنا چاہیے۔ جیسے پہلے ہم لیٹ سو کے اٹھتے تھے، 9 بجے 9 بجے 10 بجے، اس طرح اگر ہمارا سب کا، میں اپنی بات نہیں کری ہوں، الحمدللہ سے میں صبح ہی اٹھتی ہوں، فجر کے ٹائم سے اٹھتی ہوں۔ بچے بھی میرے اسکول جاتے ہیں، اور جب بچے اسکول نہیں جاتے تھے تو بھی میں فجر کی نماز پڑھتی تھی تھوڑی بہت جگ کر کے۔ اس کے بعد جب فجر کا ٹائم ختم ہوتا تھا تو میں سو جاتی تھی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ اپنی زندگی میں اپنی اس روٹین کو فالو کریں کہ صبح جلدی اٹھیں۔ جو لوگ صبح جلدی اٹھتے ہیں نا، وہ بہت زیادہ دیکھا جائے تو دوسرے لوگ سے زیادہ فائدے میں رہتے ہیں، اور صبح اٹھنا بھی چاہیے۔ ایک تو اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو بھی صبح اٹھنا چاہیے۔ فجر کا ٹائم رزق بولتے ہیں نا، اس وقت رزق بڑھتا ہے، اور فجر کی نماز بھی ہوتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی اٹھیں، صبح اٹھیں۔ صبح جو اٹھتا ہے نا، اس کے دن میں برکت ہوتا ہے، اور جو نہیں اٹھتا ہے اس کے دن میں برکت نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ اٹھتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ بھی جیسے نماز پڑھنا اگر نہیں رہا، تو اگر لیٹ اٹھے یا بچوں کی چھٹی ہے، کبھی ایسا ہوا کہ لیٹ اٹھے، تو اس دن ہم لوگ بہت ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ارے پورا دن کام باقی ہے، اتنا سارا کام کرنا ہے، کیسے کریں، یہ وہ بہت سارا ٹینشن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس دن صبح اٹھو تو سارا کام ایک دم اچھے سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح جلدی کوشش کرے اٹھنے کی، اور صبح جو بھی کام ہے، آپ کے گھر کا جو بھی کام ہے آپ اس کو کر لے، اپنے بچوں کا کام کر لے اور اپنا کام کر لے۔ بچے اسکول چل جاتے ہیں، ہسبینڈ جاب پہ چلے جاتے ہیں، تو آپ اکیلے گھر پہ رہتے ہیں، تو اکیلے میں اور بھی کام جلدی سے آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اور جب بچے اسکول سے آ جائیں تو ان کے ساتھ اپنا ٹائم اسپینڈ کیجیے، بچوں کو پڑھائیے لکھائیے، اپنا می ٹائم انجوائے کیجیے۔ تو ٹھیک ہے، صبح اٹھ کر کے جو بھی کام ہے فٹافٹ کر لیجیے، اور بعد میں پھر اپنا ٹائم انجوائے کیجیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ کہ ایک تو ہو گیا کہ پہلے صبح جلدی اٹھیے، اور دوسرا یہ کہ کچھ پیسے جمع کیجیے۔ جیسے سال میں تو پیسہ جمع کرنا ہی چاہیے، وہ اس لیے کہ اگر آپ کو اپنا کچھ پرسنل لینا ہے تو آپ لے سکیں، کمیٹی ڈال دیں یا کہیں پہ پیسہ سیونگ کریں۔ اور اگر نہیں تو جیسے اگر آپ کے گھر میں کوئی
کچھ لینا ہے، جیسے کبھی ہوتا ہے کہ ہمارا بیڈ خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، یا کچھ بھی گھول لگ جاتا ہے، کچھ بھی بیڈ ہو گیا یا صوفہ ہو گیا، یا کوئی بھی اگر گھر کا سامان لینا ہے، یا بچوں کے لیے کچھ لینا ہے، یا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ بچوں کا جو اسکول ہے اس کو چینج کرنا ہے، مجھے کچھ اچھا اسکول میں مجھے اس کا داخلہ کروانا ہے، تو اس کے لیے بھی تو پیسے چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی پیسے سیونگ کریں۔ اگر آپ کو کوئی موٹا موٹی کوئی چیز کا ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے تھوڑا سا پیسہ سیونگ کریں، تاکہ آپ نیکسٹ ایئر اس کو اپنے بچے کو اسکول میں ڈال سکیں، یا کوئی اچھا سا سامان آپ کے گھر میں نہیں ہے، ضرورت ہے تو وہ لے سکیں۔ تو تھوڑی سی پیسے ضرور سیونگ کریں۔ اور دیکھیں، زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی گولس ہونا چاہیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور یہ ایسی نہیں کہ بس زندگی ایسی گزار دے بنا پلاننگ کے، بنا کچھ سوچے سمجھے۔ جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے ہم بس اس کو اچھا کھا لیں، اچھا پہن لیں، روز گھومنے چلے جائیں، باہر کھانا کھانا ہے تو باہر کھائیں۔ دیکھیں، باہر کھانا کھانے میں بہت پیسے خرچ ہوتے ہیں، اور وہی کھانا کو آپ گھر میں بنائیے گا تو آپ کا پورا فیملی مزے سے ایک ٹائم کیا آپ 2 ٹائم کھا لیجیے گا۔ تو فضول خرچی نہ کرے اور پیسے کو سیونگ کرے، آپ کو جو ضرورت ہے آپ اسے لیں۔ یہ تو ہو گئی دنیا کی باتیں۔ اب دین کی باتیں، کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمیں نیک کام کرنا ہے، اور اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور نیک کام کریں، اور مطلب اچھی عادتوں کو اپنائیں، جیسے نماز پڑھیں۔ ایسے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اپنے اندر یہ عادت ڈالیں کہ آپ کا ایک بھی نماز نہ چھوٹے، آپ نماز پڑھیں۔ اور دیکھیے، دین سیکھنا بہت ضروری ہے، اور دین سیکھنا تو اتنا ضروری ہے، اگر آپ نہیں جانتے ہیں، ہم جان کے بھی دین کو اگنور کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ سے ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان، ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں دین سیکھنا چاہیے۔ اگر ہمیں کوئی بات نہیں آتی ہے تو آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، ہم یوٹیوب پہ جا کر کے بہت اچھی اچھی بیان سن سکتے ہیں۔ دیکھیں، کوشش کریں کہ ہفتہ میں 2 بیان لازمی سنیں، اگر 2 نہیں سن پا سکتے تو کم سے کم ایک سن لیں۔ روز تو میں نہیں بولوں گی، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو روز بھی ایک بیان سن لیتے ہیں، ان کے لیے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو کوشش کریں، اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے 2025 میں، اگر آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ کو نماز کی عادت نہیں ہے، تو 2025 میں آپ خود سے یہ وعدہ کریں کہ نہیں، مجھے کسی بھی حال میں نماز پڑھنی ہے، نماز مجھے نہیں چھوڑنی۔ قرآن شریف کی تلاوت کریں، اور آپ یہ سوچیں کہ مجھے لاسٹ ٹائم میں نے قرآن شریف کب کھولا تھا۔ ایسی حال ہے نا ہمارا کہ مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ ہو جاتا ہے اور قرآن کھلتا نہیں ہے۔ تو اپنی ہیبٹ کر لے کہ مجھے قرآن روز کھولنا ہے، ایک صفحہ ہی پڑھنا ہے، لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے، یہ جاننا ہے۔ تو قرآن شریف کی تلاوت روز کریں۔ دیکھیں، فتنوں کا دور ہے، سب سے بڑا فتنہ تو موبائل ہے۔ آپ موبائل کھولیں گے، سوشل میڈیا میں جائیں گے، ناچ گانا، کئی طرح کے خرافات ٹائپ کے ویڈیوز آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بچیں۔ دیکھیں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے نا، یہ اچھی چیز بھی ہے اور خراب چیز بھی ہے۔ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اچھا چیز دیکھیں گے تو آپ کے موبائل میں اچھا چیز آئے گا، کبھی آپ اگر غلط چیز دیکھیں گے تو غلط آئے گا۔ الحمدللہ سے میرے موبائل میں بہت ہی اچھا چیز آتا ہے، کیونکہ میں اسی ٹائپ کے چیزوں کو میں لائک کرتی ہوں، اسی ٹائپ کا چیز دیکھتی ہوں۔ ناچنا گانا یا خرافات ٹائپ کا ویڈیو الحمدللہ میرے موبائل میں نہیں آتا ہے، میں جب بھی کھولتی ہوں تو بولتے ہیں نا، جو جیسا رہتا ہے اس کے سامنے ویسے ہی آتا ہے، اسی طرح کا چیز ہے۔ تو خرافات سے، بے حیائی سے بچیں۔ ناچ گانا بہت عام ہو گیا ہے، ناچ گانا، لڑکیاں چھوٹے کپڑے پہن کر کے ٹک ٹاک بنا رہی ہے، ریلز بنا رہی ہے، تو یہ سب نہ دیکھیں، کیونکہ بنانے والا تو گناہ گار ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی گناہ گار ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیز سے اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خوب نیک کام کرنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ جب آپ کے اندر شکر گزاری آ جائے گی نا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی لائف کتنی ایزی ہو جائے گی، کتنا آسان ہو جائے گا۔ جب انسان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ اسے اور نوازتا ہے، اللہ اسے اور دیتا ہے۔ اور ناشکری کرنے کے بعد نا، پھر اللہ ہمیں کچھ نہیں دے گا۔ ہمیں ناشکری کرنی نہیں چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں نے مطلب ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ کسی کے ہاتھ نہیں ہے، پیر نہیں ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی میرے پاس ویڈیو آیا تھا، ایک لڑکا کا دونوں ہاتھ نہیں تھا، وہ اپنا پورا کام پیر سے کرتا تھا، ایون وہ اتنا اچھا لکھتا بھی تھا۔ تو اسے دیکھ کر کے نا، ایک سیکنڈ کے لیے مجھے اتنا برا لگا کہ یا اللہ، تیرا کتنا احسان ہے، کتنا شکر ہے، تو نے ہمیں اتنا اچھا بنایا، ہاتھ پیر ناک منہ ہر چیز پرفیکٹ ہے نا، الحمدللہ سے ہر چیز ٹھیک ہے۔ لیکن جس کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس اس چیز کی کتنی قیمت ہوگی نا، کتنی ویلیو ہوگی۔ تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا اچھا بنایا ہے، سب کچھ اتنا پرفیکٹ ہے، تو ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کریں۔
اوکے جی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔